ہے۔ جی جی، میں یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ دیکھیں آپ نے لیگل سٹیٹس کی بات کی، تو یہ جب خاتون نیپال سے جب انڈیا داخل ہوئی ہے، اب آپ یہاں سے دیکھیں کہ اس نے سب سے پہلے جب پاکستان میں گئی ہے تو اس نے عمرے کے بہانے سے اپنا پاسپورٹ بنوایا، اپنا اور اپنے بچوں کا، اور دین اس نے اپنے شوہر کو کہا جی کہ وہ عمرہ کرنا چاہتی ہے، اور وہ اس طرح سے کر کے اس نے اپنا پاسپورٹ بنوایا، اور اس طریقے سے یہ دبئی سے نیپال اور نیپال سے انڈیا میں داخل ہوئی، اور اس نے اپنے شوہر کو پہلے بھی جو وزٹ کی ہے اس میں لا علم رکھا اور بتایا نہیں کہ وہ اس کے بچوں کو لے کر اور وہاں پہنچ گئی۔ اب جب وہاں پہ پہنچتی ہے تو اس نے اپلیکیشن جب دی میرج رجسٹریشن کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک اپلیکیشن دی وہاں پہ شہریت لینے کی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ سندھ حیدرآباد سے شروع ہوا، دبئی، نیپال اور انڈیا تک، بھارت تک، تو آپ دیکھیں کہ یہ سارا اس طرح سے ہوا کہ جیسے اس کو کوئی بہت ایکسپرٹ شخص جو ہے وہ تمام لیگل آسپیکٹس جانتا ہے کہ آپ نے یہاں سے اس طرح سے جانا ہے، جو پوری ٹریولنگ ہسٹری بھی جانتا ہے کہ آپ نے دبئی جانا ہے، وہاں سے نیپال جانا ہے، اس طرح سے آپ نے وہاں پہ چکر دینا، اور چکر دے کر آپ اس طریقے سے بھارت میں داخل ہو سکتی ہیں، اور وہاں پہ آ کے آپ نے نیکسٹ سٹیپ یہ لینا ہے۔ اس طرح سے کر کے وہ پھر مہینہ ڈیڑھ رہتے رہے، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اے ٹی ایس وغیرہ نے اس کو جب گرفتار کیا، انہوں نے انٹیروگیشن کی، تو انہوں نے اس سے جب سوال کیے چند، تو سوالات میں انہوں نے پہلا سوال اس خاتون سے یہ کیا کہ آپ جو ہیں، آپ کے بھائی اور آپ کے چاچا غالباً شاید آرمی میں ہے، تو آپ جو ہیں، آپ کو انہوں نے بھیجا بطور جاسوس۔ اس نے کہا کہ بہت سالوں سے وہ اس سے ملی ہی نہیں ہے ان سے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان سے کیوں نہیں ملی، کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ دین سیکنڈلی اگر بات کی جائے تو انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ پاکستان میں رہتی ہیں، کراچی میں رہتی ہیں، آپ ہندی بھی جانتی ہیں، اردو بھی جانتی ہیں، عربی بھی جانتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ انگریزی بھی جانتی ہیں، انگلش بھی جانتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ سندھی ہیں تو یہ تو ماننے میں آتا ہے کہ آپ سندھی ہیں، سندھ میں رہتی ہیں تو آپ سندھی زبان جانتی ہوں گی، اور آپ کے شوہر جو ہیں وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ عربی زبان بھی جانتی ہوں گی اور اردو زبان بھی جانتی ہوں گی، لیکن ہندی اور انگریزی جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ کیوں، کس طرح سے آپ اتنا فلوئنٹلی اس میں بولتی ہیں، جبکہ آپ 5 جماعتیں جو ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ کہہ 5ویں رہا ہے کلاس 5 بھی نہیں پڑھی ہوئی ہے، وہ ایک بھی جماعت نہیں پڑھی ہوئی ہے، وہ گھر میں ٹیوشن پڑھتی تھی۔ اندازہ کریں۔ اور اس نے وہاں پہ بتایا کہ اس کا وہاں پہ مختلف لوگوں سے کرونا کے دور میں 2019-20 میں وہ گھر میں بالکل فارغ تھی، اور اس کا سوشل میڈیا پہ، پب جی پہ مختلف لوگوں سے انٹریکشن رہا، اور اس نے انگلش وغیرہ سیکھ لی اور سارا کچھ کر لیا، اور ہندی زبان بھی سیکھ لی، اور پھر اس نے کہا کہ یہ زبان جو ہے اس کو سچن نے سکھائی۔ اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی کہ جس طرح کی آپ کی خالص ہندی ہے اتنی تو سچن کی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کیسے سکھا سکتا ہے اس طرح کی ہندی، اتنی خالص ہندی آپ کو وہ کیسے سکھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوال اس سے کیا کہ آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم 4 موبائل ہیں اور 4 سم کارڈ ہیں، اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ آپ نے موبائل جو ہے وہ توڑ دیا، وہ آپ نے کیوں توڑا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک موبائل اس لیے توڑا کہ کیونکہ وہ پاکستان میں اس میں سم کارڈ تھا، اور پاکستان سے وہ میں نے پرچیز کیا ہوا تھا، اور وہ اس لیے میں نے توڑا کہ کوئی شخص مجھے ٹریس آؤٹ نہ کر سکے کہ میں کہاں چلی گئی۔ اب یہاں پہ بڑا اہم ایک نقطہ رائز ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری انٹینشن تھی کہ یہ بچوں کو پاکستان سے لے کر پرماننٹلی غائب ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ میڈیا پہ آ گیا اور اس کے شوہر کو پتہ چل گیا کہ یہ بی بی جو ہے یہ انڈیا میں پہنچ گئی ہے، بھارت میں پہنچ گئی ہے، اور اس کی جو انٹینشن شو ہو رہی ہیں، اس کا وہ معاملہ یہی تھا کہ چپ چاپ طریقے سے یہ سیکرٹلی اس کو لے جائے اور وہاں پہ جا کے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور وہ شخص جو ہے وہ ساری زندگی اپنے بچوں کو ڈھونڈتا رہے۔ اب اگر بچوں کی طرف آتے ہیں تو بچہ، سب سے بڑا بچہ جو ہے وہ 7 سال کا ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان میں جتنے بھی قوانین ہیں پوری دنیا میں، بلکہ تو 7 سال کا جو بچہ ہے وہ تو مائنر ہی کلیم ہوتا ہے، وہ تو ایون کہ کوئی افینس بھی کر لے تو اس کا افینس بھی جنرل ایکسیپشن میں آتا ہے، کیونکہ اس ایج میں بچوں کو سینس نہیں ہوتا، تو وہ مائنر میں آتا ہے۔ اس کو آپ زبردستی نہ تو مذہب قبول کروا سکتے ہیں، نہ آپ اس کے اوپر کوئی چیز آپ زبردستی امپوز کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں فقط ان کا گارڈین جو ہوتا ہے وہ والد ہی ہوتا ہے۔
تو اگر آپ اس کو لے کر چلے گئے ہیں تو یہ پاکستان میں بے شمار قسم کے اوفینسز بنتے ہیں. ایک تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت پاکستان میں پٹیشن فائل کی جا سکتی ہے. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ایف آئی اے میں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے ایک اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ تھرو سعودی عربیہ وہ جو انڈین کونسلیٹ ہیں وہاں پہ اپنے ورک ویزا پہ، اس میں میڈم سمیرہ زیادہ بہتر طریقے سے فیصل بھائی بتائیں گی کہ وہ اپنے ورک ویزا پہ یا بطور ورک مین کے سٹیٹس کے حساب سے انڈین کونسلیٹ میں کمپلین کر سکتا ہے کہ میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور میرے بچوں کو جو ہے وہ میری کسی بغیر رضامندگی سے انڈیا میں لے گئے، تو میرے بچے مجھے واپس دلوائے جائیں یا ان سے میری ملاقات کروائی جائے. اسی طرح سے وہ پاکستانی کونسلیٹ سے بھی رابطہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس فورم موجود ہیں، کافی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اس کو اس پہ اس حوالے سے کرنا چاہیے. اور اب اس تمام در صورتحال کے بارے میں اب دیکھا جائے تو یہ خاتون ابھی تک 4 موبائل جو ہیں، پھر ان 4 موبائلوں کے اوپر واٹس ایپ، پھر وہ اس کے اوپر ان واٹس ایپ کے اوپر مختلف لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن، انڈین آرمی کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن، یہ ساری وہ گفتگو ہے جو انڈین میڈیا اور اے ٹی ایس کی رپورٹ ہے. آپ ایک طرف سے تو ایک خاتون کو آپ بتاتے ہیں کہ یہ آئی ایس آئی ایجنٹ ہے، تمہیں کس نے ٹرین کیا، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم شہریت دے رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک مذائقہ خیز چیز ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ شہریت دیتے ہیں تو بھائی ان 4 بچوں کو آپ کیسے شہریت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان 4 بچوں کو آپ کیا کریں گے، وہ کس طریقے سے آپ شہریت دے سکتے ہیں. اور جہاں تک مجھے معلوم ہے 7 سال آپ وہاں کے رہائشی ہوں، پھر آپ کو شہریت ملتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ آپ کو ہوم منسٹر کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، اور ہوم منسٹر اکیلا کچھ نہیں کر پاتا، اس نے تمام کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ایک لیگل رائے لینی ہوتی ہے. وہ اس اپلیکیشن کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آیا اس شخص کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، یہ حقدار ہے یا نہیں ہے، تو دین اس پہ شہریت مل سکتی ہے. ادروائز تو اس کے اوپر کسی قسم کی، میرا نہیں خیال کہ اس خاتون کو وہاں پہ شہریت مل سکتی ہے. اور میں اس میں بالکل سمیرہ سر کی بات سے ایگری کروں گا کہ انڈیا میں بھی اس کو کوئی نہیں، ڈپورٹ اس کو ہونا ہے. اور الٹیمیٹلی اگر یہ کسی تیسرے ملک میں اسائلم لینا چاہے یا اس کو اگر خطرہ ہے، اور شہریت لینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ جس کو پاکستان میں بڑا خطرہ ہے تاکہ کسی تھرڈ کنٹری میں اس کو اسائلم مل جائے. اب اس جو شہریت والی اپلیکیشن جو وکیل نے دی ہے وہ بڑی مذائقہ خیز ہے. اس میں آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ ہیومینیٹیرین کاز کے اوپر ہمیں دے دی جائے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو نیشنلٹی دی ہے، ہمیں بھی دے دیں. آپ نے دہشت گردوں کو دی ہے، آپ نے افغانیوں کو دی ہے، اور انہوں نے اگزامپل کیا دی کہ جی پاکستان سے چرس، گانجا، افیم، پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، تو جب وہ سب کچھ آ سکتا ہے تو یہ آ گئی ہے 4 بچے لے کر، تو کیا ہو گیا، اسے بھی نیشنلٹی دے دیں. بھائی ایسے نہیں ہوتا. نیشنلٹی جو ہے وہ کسی پر رحم کھا کے پسند یا ناپسند کی بنیاد پہ تو نہیں دی جاتی. اس کے لیے تو باقاعدہ طور پہ ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کو مجبوری ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے. اس طرح سے آپ کسی کو کیسے نیشنلٹی وہاں پہ دے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے وکیل کی جو ایک اپلیکیشن تھی، ایک فنی قسم کی اپلیکیشن ہے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکشے کمار جو ہیں وہ کسی اور ملک سے ہیں، ان کے پاس بھی نیشنلٹی ہے، دیپکا پاڈوکون ان کے پاس نہیں ہے. وہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو یہاں سے اگر دیکھا جائے، ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے خاتون جو ہے یہ ہمیں ایجنٹ لگ رہی ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بہو ہے پورے ہندوستان کی. تو ابھی تک ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں ہے، اس کو شہریت ملنی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک دن ہم خبر سنتے ہیں بھارتی میڈیا کی کہ اس کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اگلے دن سنتے ہیں کہ شہریت ملنی. تو یہ ساری صورتحال میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے ان کو ایک پازیٹیو میسج دینا چاہیے. اور اس پہ آج کیس بھائی نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ انہوں نے ایک تھم نے لگایا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں سیما حیدر پہ، میرے بچے مجھے واپس کر دیں. پر یہ اٹریکٹیو بات تھی حیدر علی کی کہ بھائی آپ اس کو لے جائیں، اس کا اچار ڈال لیں، اس کو آپ بنائیں اپنی بہو، جو مرضی بنائیں، لیکن یہ جو بچے ہیں ان کے اوپر زبردستی آپ کسی قسم کا کوئی مذہب جو ہے وہ امپوز نہ کریں. تو یہ ابھی تک ساری صورتحال ہے. ابھی تک تو وہ لیگل سٹیٹس اپنا نہیں اسٹیبلش کر پائی. اس طریقے سے تو آپ، اور یہاں پہ فیصل بھائی آپ دونوں میری بات سے ایگری کریں گے، آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے اپنے تمام تر اداروں کو ایکسپوز کر دیا. ایکسپوز کیسے کیا؟ ایک دن انہوں نے بتایا کہ جناب ہم جھرلو قسم کے لوگ ہیں، آپ نیپال سے جیسے بھی آئیں، بغیر ویزا کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر آدھار کارڈ کے، آپ ہمیں بیوقوف بنا کے بھارت داخل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پہ سیکیورٹی کو چکمہ دیا گیا، پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں چلا.
تو یہ وہاں پہ جو سیکیورٹی ہے بیسیکلی یہ اپنا مذاق خود بنا رہے ہیں کہ بھائی تم ویسے تو تم کہتے ہو کہ جناب بہت بڑے تم کوئی ہو، لیکن تم اتنے بے وقوف ہو کہ خاتون تمہیں چکمہ دے کے چلے گی، اور اوپر سے بڑی بات یہ ہے کہ چکمہ دے کے چلے گی، اب ہم اس کو نیشنلٹی دے رہے ہیں، اب ہم اس کو شہریت دے رہے ہیں، تو اگر کوئی ایسے آ جائے تو ہم اس کو شہریت بھی دے دیں گے۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں یہ ان کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان پیدا کرتے ہیں، اور باقی صورتحال فیصل بھائی آپ لوگوں کے سامنے ہے، ایسی صورتحال میں تو بالکل نہیں ملے گی۔ اور حیدر علی کے حوالے اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے، ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔